یہاں ہمارے گفتار بھی ہیں جو بدل سے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، اور یہاں ماجد شاہ صاحب ہمارے کالا کوٹ اور سندر بنی سے، مجھے نہیں معلوم اقنواس آئے ہیں، اقنواس نہیں ہے یہاں، اور یہاں ماسٹر اقبال شاہ صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، عبدالقیوم ڈار صاحب، ایڈوکیٹ شوکت علی صاحب، تعظیم ڈار صاحب، آج جنہوں نے جوائن کیا ہمیں ایڈوکیٹ آصف صاحب، شبیر چودھری صاحب، ہمارے پرانے ہمارے اپنے طاہر لون صاحب، بابو خان صاحب، گلزار چودھری صاحب، اور جتنے بھی ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص کر میرے خیال میں آپ سب نیچے بیٹھ جائیے، کھڑے مت رہیے، بیٹھ جائیے آرام سے۔ ہمارے یہاں آئے ہوئے بزرگ، مجھے کچھ بہنیں بھی نظر آئی تھی وہاں، میرے خیال میں بہت گرمی لگی تو جانا پڑا ان کو، نوجوان سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ شور کریں گے تو بات نہیں ہوگی۔ یہاں ماسٹر جی نے اور قمر صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی، مجھے آپ سے چند باتیں کرنی ہیں۔ میں آپ سے آج ووٹ مانگنے کا رشتہ میرا آپ کے ساتھ نہیں ہے، نہ مفتی صاحب کا تھا نہ میرا ہے، ہمارا دل سے رشتہ ہے آپ کا، ہمارا رشتہ ہے آپ کا بابا غلام شاہ پاک صاحب، ہمارا رشتہ ہے آپ کا، جب ہم نے یہاں کے لوگوں کے دل وہاں کے لوگوں سے ملائے مغل روڈ کی وجہ سے، تو یہ کوئی الیکشن کی وجہ سے مجھے ووٹ دے دو، اس کے لیے میں نہیں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے آج کچھ تفصیل سے کوئی بات بتانا چاہتی ہوں۔ مفتی صاحب اکثر کہتے تھے، جب کہتے تھے آپ کو معلوم ہے مجھے کس چیز کی سب سے زیادہ خوشی ہے، میں نے کیا کیا ہے زندگی میں حاصل، تو میں کہتی تھی ڈیڈی آپ ہوم منسٹر بنے، کہتے تھے نہیں، تو میں کہتی تھی جب آپ وزیر اعلیٰ بنے تو آپ نے مظفر آباد روڈ کھولا، وہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، زندگی کا حاصل ہے، کہتے تھے نہیں۔ میں نے کہا آپ نے اچھی سرکار دی جس کو سنہری دور کہا جاتا ہے، کہتے نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہے، کہتے میں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو متبادل دیا، پی ڈی پی جماعت دی، اس کو سمجھیے۔ یہاں ہمارے نوجوان میں ان کو بتانا چاہتی ہوں، اگر گاؤں میں صرف ایک دکان ہوگی، وہ ظلم کرے گی، خراب سودا بھیجے گی، مہنگا سودا بھیجے گی، وہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ بری بات۔ اس کے سامنے جب دوسری دکان آ جاتی ہے جو سستا دیتی ہے، اچھا سودا دیتی ہے، تو وہی کام مفتی محمد سعید صاحب نے کیا۔ اگر ایک ڈاکٹر 50 سال 1947 سے لے کے 2002 تک جموں کشمیر کا علاج کرنے میں ناکام ہو گیا، جموں کشمیر کے لوگوں کو دوائی کے نام پہ کچھ اور دے دیا، تو اس کے بعد مفتی صاحب آئے، انہوں نے آپ کو ایک جماعت دی۔ میں یہ راجوری کے پہاڑ ان جنگلوں میں، خالی جہاں مسلمان ظلم ہوتا تھا وہاں نہیں، کوٹ ڈاڑا میں، بلجرالہ میں جہاں ہمارے ہندو لوگ مارے گئے، میں سب سے پہلے وہاں پہنچی ہوں۔ میں نے دیکھا جب ہمارے راجوری کے 3 نوجوانوں کو مار کے جلا کے قبر میں ڈال دیا، کوئی بات نہیں کرتا تھا، خاموش، بات نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے۔ میں نے ٹھنڈا منڈی میں جب فائرنگ چل رہی تھی تو سارا علاقہ خالی ہو گیا تھا، میں اکیلی ان سڑکوں پہ چل رہی تھی۔ تو اس لیے میرا آپ کے ساتھ دل کا رشتہ، اس پارٹی کا آپ کے ساتھ دل کا رشتہ ہے، اس رشتے کو بنا کے رکھیے۔ مجھے افسوس ہے، کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جو بندے کا احسان نہ مانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کیا احسان۔ میں آپ پہ کوئی احسان جتلانے نہیں آئی ہوں، صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ اگر 1947 سے لے کے آج تک یہاں راجوری پونچھ میں، راجوری پونچھ کا نام نہیں تھا، نقشے میں کہیں نہیں تھی، کہیں نہیں تھا، کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ اگر کشمیر میں کچھ ہوتا تھا لوگ چیختے تھے، چلاتے تھے، اخبار ریڈیو اس کو بولتا تھا، ٹی وی بولتا تھا۔ یہاں جنگلوں میں کیا ہوتا تھا کوئی پوچھتے نہیں تھا۔ یہاں تعلیم تو دور کی بات ہے، یونیورسٹی تو دور کی بات ہے، یہاں گنے چنے کچھ کالج تھے۔ تو مفتی صاحب نے تعلیم کا ایک نیا دور شروع کر دیا۔ آج آپ نے دیکھا بی جے پی نے پہلے تو ہندو مسلم کیا، اب مسلمانوں کے حصے کر دیے، ہمارے مسلمانوں کے حصے کر دیے۔ کہتے ہم نے احسان کیا،
हमने रिजर्वेशन दी। अरे जब हमारे गुजर भाइयों को जनता दल हुकूमत ने रिजर्वेशन दी तो उन्होंने तो नहीं कहा कि हमें इसके बदले वोट दो। आपका तो काम ही है। फारूक साहब, मुफ्ती साहब, उमर अब्दुल्ला, मैं, हम सब जितने भी वजीर आला थे, हमने दिल्ली बीजेपी सरकार को भेजा कि पहाड़ी लोग हैं, अगर इनके रिजर्वेशन का हक बनता है इनको दे दीजिए। ये तो काम है। अगर किसी का हक बनता है किसी चीज का तो, मगर उसके नाम पे इन्होंने पहाड़ी लोगों को भी अलग कर दिया, टुकड़े कर दिए। मेरी आपसे गुजारिश है, कौम बन के सोचो। अगर यहाँ कोई पहाड़ी होगा उसको भी मैं बताती हूँ, जब वो मस्जिद तोड़ते हैं तो उस वक्त वो देखते नहीं ये पहाड़ी यहाँ नमाज पढ़ता है कि गुजर पढ़ता है। जब वो गौ मास के नाम पे लिंच करते हैं तो वो उस वक्त पहाड़ी, गुजर, कश्मीरी नहीं देखते हैं, बल्कि हिंदू भी नहीं देखते हैं। अभी हाल ही में हरियाणा में एक 20 साल का नौजवान, उसको गांव मास के चक्कर में, वो बेचारा तो हिंदू था, उनको लगा ये मुसलमान ने मार दिया। ये सोचना चाहिए, आप लोगों को सोचना चाहिए। ये जो मैं कभी कभी सोचती हूँ, इतने साल यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, कांग्रेस की सरकार रही, तो यहाँ कुछ हुआ क्यों नहीं था? ये मुगल रोड क्यों नहीं बना था? या बादशाह गुलाम शाह बादशाह के वहाँ ज़ियारत में काम क्यों नहीं हुआ था? आपकी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी थी? कॉलेज क्यों नहीं बने थे? हजारों की तादाद में रहबर तालीम टीचर क्यों नहीं लगाए? इसलिए नहीं लगाए क्योंकि आप लोगों को काम के देख के आप वोट नहीं डालते हो, आप बरादरी को देख के वोट डालते हो, है ना? ये हमारी बरादरी का है, अच्छा है बुरा है, इसको वोट दो। ये पहाड़ी है, इसको वोट दो। मगर वो लोग एक ही चीज को देख के वोट डालते हैं, जो हमारी मस्जिदें तोड़ते हैं, जो हमारे लोगों को लिंच करते हैं, वो ना पहाड़ी देखते हैं, ना राजपूत देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, वो एक ही जगह वोट डालते हैं और आपके वोटों का हिस्सा हो गया, तितर बितर हो गया आपका वोट। इसलिए इसको समझो। मुफ्ती साहब ने बहुत कोशिश की, 50 साल कांग्रेस को खड़ा किया, कांग्रेस खड़ी होगी। फारूक साहब ने उमर से ये राजीव जी के साथ हाथ मिलाया और कांग्रेस को जेब में डाल दिया। फिर अपोजिशन खा ली, फिर आपस में हाथ मिला के क्या दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को? एक फांसी दे दी। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, इसको भी जानते हैं। हाँ, उसके बाद 87 में इलेक्शन में इतनी दांगलियां की इन दोनों जमातों ने मिलके कि आज तक जम्मू कश्मीर के लोग अपने नौजवानों की कब्रें खोद रहे हैं। क्योंकि नौजवान गया, उसने बंदूक उठाई और 2008 में फिर ये 2 लोग मिल गए और फिर एक कश्मीरी को फांसी दी। जब ये, अब मुझे नहीं मालूम आज फिर मिल रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं। मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर में जो भी सेकुलर सरकार बनेगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बनेगी। आप इसको लिख के लो, आप ये बात लिख के ले लीजिए। कल साउथ कश्मीर में इलेक्शन हुआ, सबसे बड़ी पार्टी साउथ कश्मीर में पीडीपी बन के आई। इसलिए मेरे बुजुर्गों, खासकर नौजवानों से मैं कहना चाहती हूँ, ये जो आप बरादरी के नाम पे बढ़ रहा है आपका वोट, मैं पहाड़ियों को भी कहना चाहती हूँ कि आपकी देखिए रोज हमारी मस्जिदें शहीद होती हैं। आप कहते हैं उन्होंने बड़ा एहसान किया। जब इज्जत ही नहीं रहेगी, जिंदगी ही नहीं रहेगी, कल को आप भी हरियाणा यूपी में, यहाँ तो अभी नहीं हो रहा, मिलोगे, दाढ़ी देखेंगे या पता चलेगा मुसलमान है, बोलेंगे ये गांव मास के नाम पे इसको मार दो, कौन पूछेगा आपको, चाहे आप पहाड़ी क्यों ना है। इसलिए मैं अपनी कौम से ये कहना चाहती हूँ, अगर आप कौम हो, जिंदा कौम हो, तो ऐसे हो जाओ। मैं नहीं कहती हूँ कि हमारे कैंडिडेट को ही वोट दो, मगर कौम के नाम पे वोट दो, बरादरी के नाम पे वोट मत दो। ये मास्टर जी पूरी जिंदगी इन्होंने गुजारी, इन पहाड़ों जंगलों में साथ होती थी कि जब तकलीफ होती थी, जब एक तरफ से मिलिटेंट की बंदूक, दूसरी तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस की बंदूक, कोई पूछने वाला नहीं था। इसने अपनी नौकरी छोड़ के आपके पीछे चला है। ये अमीर नहीं है, वो सच्ची बात है। ये पगड़ी वाला बड़ा गुजर नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, इसीलिए इसको नहीं लेते आप सीरियसली। क्या चाहिए और आपको? कुछ तो याद रखो। अब तो इसकी जिंदगी की ये आखिरी लड़ाई है, जो इसमें आखिरी पड़ाव है।
یہ قمر علی صاحب شریف النفس انسان، ایک ہو جاؤ. میں سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ترقی چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو آپ کے کام ہو جائے، آپ کی سڑکیں بن جائے، آپ کو پانی ملے، آپ کے کالجوں میں اچھا کام ہو، آپ کے یہاں اور یونیورسٹی بنے، آپ کے یہاں نوکریاں ملے. نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے ڈپریشن کے شکار ہو گئے، نشے کے شکار ہو گئے، شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں. کون پوچھے گا ان کو؟ جب آپ برادری کے نام پہ یہ جی گجر کینڈیڈیٹ ہے، یہ پہاڑی ہے، اب پہاڑی نے تو دوسرا رخ کر لیا ہے، وہ تو نہیں دیکھتے ہیں آپ کیا ہے، وہ تو دیکھتے ہیں بس. ان کو سمجھ آئے گی، ان کو سمجھ آئے گی جب میرا کوئی پہاڑی بھائی ملک میں چلا جائے گا اور ان کو پتا چلے گا یہ کون ہے، اس کے بعد ان کو سمجھ آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے، کون سا کھیل کھیل رہی ہے بی جے پی یہاں پر ہمارے ساتھ. اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں، یہ جماعت مفتی صاحب نے بہت مشکل سے بنائی، آپ کے لیے بنائی. ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، میرے پاس کوئی دولت، مفتی صاحب نے کوئی دولت نہیں چھوڑی، کوئی پراپرٹی نہیں ہمارے پاس، کوئی مکان نہیں ہمارے پاس، مگر ان کی سب سے بڑی پراپرٹی، بڑی دولت یہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جس کو بی جے پی نے توڑا، ٹکڑے کر دیے، مگر ورکر نے اس کو زندہ رکھا. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا متبادل آپ کے گاؤں میں ایک دکان کے سامنے دوسری دکان کھڑی رہے، آپ کی پی ڈی پی زندہ رہے، وہ پی ڈی پی جس نے آپ کو مصیبت سے نکالا. مجھے یاد ہے، مجھے میرے بزرگ ملتے تھے، کئی جگہ ان کی داڑھی نوچی ہوتی تھی، لفافے میں داڑھی دیتے تھے، مجھے دکھاتے تھے، سر پہ ٹوپی اٹھاتے تھے کہ اس کے نیچے کیا ہے، پگڑی کے نیچے کچھ ہے تو نہیں. ہماری جو بچیاں ہیں جنگلوں میں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا. تو اس لیے اگر آج آپ کے پاس یونیورسٹی بھی ہے بابا غلام شاہ پادشاہ کے صدقے، آپ کا مغل روڈ ہے، انشاءاللہ اس میں ٹنل میں وہ مفتی بنائے گی. بے روزگاروں کے لیے ہم کہتے ہیں جو 1,00,000 نوکریاں ہیں ان کو جلد از جلد ان کو فل کرنا ہے. جو 60,000 ہمارے ڈیلی ویجر ہے وہ میرے وقت میں ہی پرمنٹ ہو گئے ہوتے، مگر اس کے بعد اچانک پھر سرکار گر گئی، ان کو ہم پرمنٹ کرنا چاہتے ہیں. جو سوشل ویلفیئر ہے وہ فنڈ بڑھانا چاہتے ہیں، غریبوں کو 12 سلنڈر سال کے مفت دینا چاہتے ہیں. مگر یہ میں آپ کو پھر کہوں گی، یہ جماعت مفتی صاحب کی جماعت ہے. مفتی صاحب کو جانتے ہو نا آپ لوگ؟ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ کوئی انہوں نے آپ کی خدمت کی ہے نہیں کی ہے؟ یہ جو جوان بچے ان کو بتاتے ہو ان کے بارے میں، کیونکہ یہ تو چھوٹے ہیں، ان کو شاید پتہ ہے، ان کو بتاتے ہو. تو مفتی صاحب نے اگر آپ کی خدمت کی ہے تو کیا آپ اس بار ان کے کینڈیڈیٹوں کو جتاؤ گے؟ انشاءاللہ. گھر گھر جاؤ گے؟ انشاءاللہ. یہ برادری ازم کو چھوڑ کے اگر میرے اگر کوئی ہندو بھائی ہوگا، میں ان کو بولوں گی ایودھیا میں بی جے پی کیوں ہاری؟ کیونکہ اتنی مسجدیں نہیں، اس سے زیادہ مندر توڑے انہوں نے وہاں راستے بنانے کے لیے. ان کا کیا ہے؟ ان کا کیا ہے؟ ان کا تو کوئی ایمان نہیں ہے. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتی ہوں، میرا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے، مجھے واپس بھی جانا ہے، آپ آئے کہ پی ڈی پی آپ کی جماعت ہے، اس کو زندہ رکھو. اگر اس کو زندہ رکھو گے تو آپ کے پاس متبادل رہے گا. ابھی عمر صاحب گاندربل گئے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے ووٹ مانگا، معافی نہیں مانگی. کیوں پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ جب وہ گاندربل گئے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ کا دادا چیف منسٹر، آپ کے باپ چیف منسٹر، آپ چیف منسٹر رہے ہو، مگر جو دیا مفتی صاحب نے دیا. چاہے ڈسٹرکٹ آدھا درجن کالج گاندربل میں ہم نے دیا ہے، ڈسٹرکٹ میں ڈگری کالج دیا ہے، آپ نے کیا دیا؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی. تب معافی مانگی جب پی ڈی پی سامنے ہے. اگر پی ڈی پی نہیں ہوتی تو ان کو کسی سے معافی مانگنے کی. آپ کے ووٹ کی قیمت تب ہے جب پی ڈی پی زندہ ہے، جب پی ڈی پی مضبوط ہے. اس لیے میری سب سے گزارش ہے، راجوری کانسٹیچوئنسی، تھنا منڈی، یہاں جو بدل کانسٹیچوئنسی سے آئے ہیں، کالا کوٹ کانسٹیچوئنسی سے آئے ہیں، نوشہرہ سے کوئی میرے خیال میں زیادہ نہیں ہے، سب سے گزارش ہے، حق نواز ہے یہاں پر، کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کیجئے اور قوم کے نام پہ ووٹ ڈالیے. قوم، امہ، سمجھ گئے؟ قوم اور امہ کے نام پہ ووٹ ڈالیے، اپنے ووٹ کا بٹوارا مت ہونے دیجئے. بہت بہت شکریہ.